بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ایک گفتگو کا عنوان ہے اسلام کے ارکان، انسانیت کا تربیتی کورس۔ اسلام کے 4 عملی ارکان ہیں اور ایک رکن عقیدے سے متعلق ہے۔ اس وقت ہماری گفتگو 4 عملی ارکان پر بیسڈ ہوگی۔ یہ 4 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ارکان کہتے ہیں پلرز کو، ستونوں کو۔ یہ واضح رہے کہ یہ اسلام کے 4 ستون ہیں، اور ستون عمارت نہیں ہوتی، یعنی یہ اسلام کی عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ 4 ایسینشیل یا لازمی اور ضروری ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور ان میں سے پہلا ستون ہے نماز۔ نماز کے سلسلے میں جن باتوں کا تذکرہ کروں گا وہ نماز کیسے انسان کی ذاتی زندگی میں تبدیلیاں لاتی ہے، اور نماز کیسے حقوق العباد، اللہ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ نماز کے لیے حکم ہوا مردوں کو کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اور تمام مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ بندگی اپنے گھر میں بھی ہو سکتی تھی، کسی تنہائی کی جگہ پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن حکم ہوا کہ مسجد میں آئیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ پڑوسی کی سیلف ریسپیکٹ یا اس کا وقار مجروح نہ ہو، وہ آ کر ہاتھ نہ پھیلائے، اس کو اپنے بارے میں آ کر بتانا نہ پڑے۔ پڑوسی نہیں بتائے تب بھی اگر وہ بھوکا رہ گیا تو ایمان جاتا رہا۔ یعنی یہ ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ پڑوسی کس حال میں ہے۔ اب آج کے دور میں کسی کو یہ کیسے علم ہو کہ پڑوسی کس حال میں ہے؟ اگر 5 وقت محلے کے لوگ مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں ایک ساتھ، صبح کی نماز میں بھی اکٹھا ہوئے، اس کے بعد دوپہر میں سارے محلے کے لوگ ایک جگہ آئے، پھر تیسرے پہر آئے، پھر شام کو آئے اور پھر رات کو آئے، جو لوگ روزانہ نماز میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، چاہے صرف سلام کر کے جدا ہو جاتے ہوں، چاہے آپس میں کوئی گفتگو نہ ہوتی ہو، لیکن پابندی سے آنے والوں میں اگر ایک شخص نہیں آیا، وہ صبح کی نماز میں نہیں تھا، وہ دوپہر میں بھی نہیں تھا، وہ تیسرے پہر میں بھی نہیں تھا، تو یہ فطری بات ہے، یہ نیچرل ہے کہ یہ خیال آئے گا کہ کہاں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے۔ یا جو لوگ روزانہ ملتے ہیں ان کے چہرے بتا دیں گے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ غیر معمولی پریشان ہے، جس کے گھر ایک وقت چولہا نہ جلے، وہ پریشان اسی وقت نہیں ہوگا، اس سے ذرا پہلے سے پریشان ہوگا۔ ساتھ کے نمازیوں کو نظر آئے گا جو اس کے پڑوسی ہیں، بتانا نہیں پڑے گا اور پڑوسی کے حال سے واقف ہو سکیں گے۔ یہ ایک حکمت ہے جماعت کے لیے نمازیوں کو بلانے کی اور اکٹھا کرنے کی۔ پھر نماز میں آپ آئے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ مسجد میں کسی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو پہلے آتا ہے اس کو پہلی صف میں جگہ ملتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چاہے بڑا ہو، بعد میں آتا ہے تو جہاں اسے جگہ ملتی ہے اس جگہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے اگلی صف میں جگہ بنائی نہیں جاتی۔ اب آپ کے پاس جو شخص کھڑا ہے، یہ واقعی یہ تو تربیت ہے مسلمانوں کی کہ مسجد میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، معمولی ہیں، کہیں سے ذرا سے پھٹے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اپنے برابر میں کھڑے ہونے والے کے کپڑے کیسے ہیں، اس بات کا احساس ذرا سا بھی کسی کو نہیں ہوتا کہ وہ بچ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ عادت تو پڑی ہوئی ہے بچپن سے، لیکن بچپن سے جس کو یہ عادت ڈلوائی گئی ہے،
اگر مسجد سے باہر نکل کے وہ ان سے بچ کر کھڑا ہو جائے جس کے کپڑے معمولی ہیں تو پھر وہ ساری مشق بیکار تھی. یہ نماز سے جن چیزوں کو جو اخلاق مرتب ہونے تھے، اللہ کے بندوں کے جو حقوق جن کا احساس دلایا جانا تھا، ابھی پھر اس کی مشق نہیں ہوئی اور وہ ساری نمازیں پہلے کی کم از کم اس معاملے میں بیکار ہو گئیں. تو ایسا کس لیے ہوتا ہے کہ برسا برس سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں؟ مسجد میں جہاں کوئی ایک دوسرے سے چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، اس کی مشق ایک زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور باہر نکل کے وہ ساری مشق ختم ہو جاتی ہے. نماز کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا تھا، نماز کی ادائیگی یا نماز کا طریقہ جو بتایا گیا تھا، آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس طریقے کے اندر کچھ کمی ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم سے. والدین بچوں کو نماز ایسے ہی سکھاتے ہیں، مدارس کے اندر استاد بچوں کو نماز یہی سے سکھاتے ہیں، اسی جگہ سے. لیکن اصل میں نماز اس سے پہلے سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندگی کرنے کا طریقہ بتایا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ دھیان لگانا، ایسے توجہ مرکوز کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حدیث کے الفاظ ہیں کانک ترا، جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی نماز میں ایک میڈیٹیشن ہونا تھا، دھیان ہونا تھا، ایک میڈیٹیشن ہونا تھا، ایک مراقبہ ہونا تھا، تصور جمانا تھا اس پر کہ ذات باری تعالیٰ کو بندہ دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی اس میں یہ اشارہ موجود تھا کہ ایسا تم نہیں کر سکو گے. جب بھی خدا کو دیکھنے کا تصور کرو گے تو کوئی نہ کوئی باؤنڈریز آئیں گی، کوئی نہ کوئی حدود آئیں گی، اور اگر باؤنڈریز آ گئیں، سیمائیں آ گئیں، حدود آ گئیں تو وہ خدا نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے. یہی پرابلم اور یہی سمسیا، یہی مسئلہ پیش آیا تھا پراچین کال میں، زمانے قدیم میں ہمارے اس ملک کے اندر. دنیا کے ہر خطے میں، ہر حصے میں اللہ کے رسول آئے، عیشدوت آئے. نماز ہر شریعت میں فرض تھی. یہی تاکید انہوں نے کی ہوگی اپنے ماننے والوں کو کہ بندگی ایسے کرنا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب آج آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی اپنے سناتن دھرمی بھائیوں سے کہ ایشور ہے تو نراکار، لیکن سادھارن لوگ نراکار پر دھیان کیندرت نہیں کر سکتے، یعنی عوام اس پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتے. اور اس کا حل، اس سمسیا کا سمادھان جو کسی دور میں ان کے رشیوں منیوں نے دیا پراچین کال میں، زمانہ قدیم میں، وہ یہ کہ ایک مادھیم رکھ لو، درمیان میں ایک میڈیم رکھ لو، اور پہلے دھیان کیندرت کرنے کی پریکٹس کر لو، ابھیاس کر لو، مشق کر لو. دھیان کیندرت کرنے کی پریکٹس اور ابھیاس کے لیے پہلے کوئی شروع میں کوئی بندو رکھی گئی، اس بندو کے بعد وہی شکلوں میں تبدیل ہوئی، پتھر آیا اور شکلوں میں تبدیل ہوئی، دھیان کیندرت کرتے گئے، مورتیاں آ گئیں. نراکار کے اوپر دھیان کیندرت نہیں کر سکتے، اس پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتے. کیسے توجہ مرکوز کی جائے؟ حکم دیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں بت پرستی یا مورتی پوجا وجود میں آئی. اس کا حل رشیوں نے اپنی عقل سے جب نکالا، اور یہی حل جب پیغمبر نے دیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نہیں کر سکو گے دھیان، اس کے اوپر توجہ مرکوز نہیں کر سکو گے. یعنی کرنا وہی تھا، منزل وہی ہے، پہنچنا وہی ہے، لیکن اس کا حل جو نبی نے دیا وہ یہ تھا کہ ابتدائی مشق شروع اس جگہ سے ہو کہ تم یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں سے شروع کرنا، اور جب اس کی مشق مکمل ہو جائے گی
اس کے بعد تم وہ مشق کر سکو گے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب خدا تمہیں دیکھ رہا ہے نماز کے لیے. کس تصور سے نماز کو شروع کرنا تھا؟ اس میڈیٹیشن سے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے حاضر ہے اور مالک موجود ہے. وہ کیسا ہے اسے نہیں سوچنا تھا. وہ ساتھ میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ میں بندہ اپنی بندگی کا آغاز کرتا ہے. یہ نماز کی لازمی ابتدا ہے. یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے حضوری کے تصور سے. اس کے بعد نیت اور اللہ اکبر اور سبحانک اللہم کا نمبر آتا ہے. اب یہ حصہ نماز سکھانے میں تقریباً غائب ہو گیا. اس سے کیا کمیاں آ گئیں اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ دیکھیے، جب کسی چیز کی مشق کی جاتی ہے، ابیاس کیا جاتا ہے، ریاض کیا جاتا ہے. آپ میں سے کسی نے کبھی بائک چلانا سیکھی، شروع میں بتایا گیا کہ کب بریکس لگائیں، کب ایکسیلریٹر دیں، کب کلچ کو دبانا ہے. اسے علم کہتے ہیں. وہ علم کانشس مائنڈ میں، شعوری دماغ میں محفوظ ہوا. اب سیکھنے کے دنوں میں آپ بائک چلا رہے ہیں، ایک بچے نے سامنے سے سڑک کراس کی، آنکھوں نے دیکھا، دماغ کو رپورٹ کیا، وہاں پر پروسیسنگ ہوئی اور جواب آیا کہ یہاں کیا کرنا تھا، بریکس لگانے تھے یا اور اسپیڈ دینی تھی، آگے سے نکالنا تھا یا پیچھے سے. یہ کانشس مائنڈ سے سوچ کر ہوا. اس کے باوجود کبھی کبھی تھوڑی سی ٹچنگ ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں عمل کرتے ہیں، دماغ سے آرڈر آتا ہے. تھوڑے دنوں میں مشق ہو گئی. اب آپ بہت تیز اسپیڈ سے بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک بچے نے سڑک کراس کی، آپ نے جھکائی دے کے فراٹے سے یا آگے سے نکالا یا پیچھے سے نکالا، یا اگر بریکس لگانے کی ضرورت تھی تو بریکس لگائے. بالکل صحیح ڈیسیژن لیتے ہوئے چلے گئے اور اس وقت سوچتے ہوئے جا رہے تھے اپنے گھر کے بارے میں. کچھ نراکار کے اوپر دھیان کیندرت نہیں کر سکتے، اس پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتے. کیسے توجہ مرکوز کی جائے، حکم دیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں بت پرستی یا مورتی پوجا وجود میں آئی. اس کا حل رشیوں نے اپنی عقل سے جب نکالا، اور یہی حل جب پیغمبر نے دیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا. پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نہیں کر سکو گے دھیان، اس کے اوپر توجہ مرکوز نہیں کر سکو گے. یعنی کرنا وہی تھا، منزل وہی ہے، پہنچنا وہی ہے. لیکن اس کا حل جو نبی نے دیا وہ یہ تھا کہ ابتدائی مشق شروع اس جگہ سے ہو کہ تم یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں سے شروع کرنا. اور جب اس کی مشق مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد تم وہ مشق کر سکو گے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب خدا تمہیں دیکھ رہا ہے نماز کے لیے. کس تصور سے نماز کو شروع کرنا تھا؟ اس میڈیٹیشن سے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے حاضر ہے اور مالک موجود ہے. وہ کیسا ہے اسے نہیں سوچنا تھا. وہ ساتھ میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ میں بندہ اپنی بندگی کا آغاز کرتا ہے. یہ نماز کی لازمی ابتدا ہے. یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے حضوری کے تصور سے. اس کے بعد نیت اور اللہ اکبر اور سبحانک اللہم کا نمبر آتا ہے. اب یہ حصہ نماز سکھانے میں تقریباً غائب ہو گیا. اس سے کیا کمیاں آ گئیں اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ دیکھیے، جب کسی چیز کی مشق کی جاتی ہے، ابیاس کیا جاتا ہے، ریاض کیا جاتا ہے. آپ میں سے کسی نے کبھی بائک چلانا سیکھی، شروع میں بتایا گیا کہ کب بریکس لگائیں، کب ایکسیلریٹر دیں، کب کلچ کو دبانا ہے. اسے علم کہتے ہیں. وہ علم کانشس مائنڈ میں، شعوری دماغ میں محفوظ ہوا. اب سیکھنے کے دنوں میں آپ بائک چلا رہے ہیں، ایک بچے نے سامنے سے سڑک کراس کی، آنکھوں نے دیکھا، دماغ کو رپورٹ کیا، وہاں پر پروسیسنگ ہوئی اور جواب آیا کہ یہاں کیا کرنا تھا، بریکس لگانے تھے یا اور اسپیڈ دینی تھی، آگے سے نکالنا تھا یا پیچھے سے. یہ کانشس مائنڈ سے سوچ کر ہوا. اس کے باوجود کبھی کبھی تھوڑی سی ٹچنگ ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں عمل کرتے ہیں، دماغ سے آرڈر آتا ہے. تھوڑے دنوں میں مشق ہو گئی. اب آپ بہت تیز اسپیڈ سے بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک بچے نے سڑک کراس کی،
آپ نے جھکائی دے کے فراٹے سے یا آگے سے نکالا یا پیچھے سے نکالا، یا اگر بریکس لگانے کی ضرورت تھی تو بریکس لگائے، بالکل صحیح ڈیسیژن لیتے ہوئے چلے گئے، اور اس وقت سوچتے ہوئے جا رہے تھے اپنے گھر کے بارے میں، کچھ بچے کو بچاتے ہوئے نکل گئے، لگاتار گھر کے بارے میں اب بھی سوچ رہے ہیں، شاید چند سیکنڈ بعد یہ خیال بھی نہ آئے کہ ابھی کسی کو بچایا تھا، یہ سوچ سمجھ کر نہیں ہوا، کانشس مائنڈ سے نہیں ہوا، شعوری دماغ سے نہیں ہوا، تو پھر اس کو بچا کر کیسے نکلے؟ مشق سے یہ ہوتا ہے، ابیاس سے یہ ہوتا ہے، لگاتار ریاض جس چیز کا کیا جاتا ہے کہ لا تعداد انیومریبل اس سچویشن کے، ڈیفرنٹ سچویشنز کے پیکٹس دماغ کے اس حصے میں سٹور ہوتے ہیں جسے سب کانشس کہتے ہیں، تحت الشعور. اور مشق کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تحت الشعور سے سب کانشس مائنڈ سے ڈائریکٹ آرڈر آتا ہے، جو سچویشن آتی ہے اس سچویشن سے متعلق، اور کانشس مائنڈ کو، شعور کو پتہ بھی نہیں چلتا. شعوری دماغ تو آپ کا اپنے گھر پر تھا، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ ابھی کسی کو بچایا تھا، وہ آرڈر سب کانشس مائنڈ سے آیا تھا. تھوڑے دنوں میں بائک چلانے کی مشق ہو جاتی ہے، تو جن کو دن میں 5 مرتبہ، صبح، دوپہر، تیسرے پہر، شام اور رات، پھر اگلے دن اور پھر اگلے دن اور پھر اگلے دن، جن کو لگاتار مشق کرائی جا رہی ہے توجہ مرکوز کرنے کی اس بات پر کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، جو لگاتار اس بات کی مشق کرتے چلے جا رہے ہیں ان کی بھی مشق ہو جانی چاہیے، اور وہ مشق اسٹور ہو جائے گی اگر مشق کی گئی تھی تب سب کانشس مائنڈ میں، تحت الشعور میں. اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، 40 دن سے زیادہ پابندی سے نمازیں ہوتی، ایمان کامل نہیں ہوتا، نماز میں کوئی کمی تھی. جس نے یہ مشق کر لی اور اس کے سب کانشس میں یہ اسٹور ہو گیا کہ ہم، اللہ، خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی مشق کی تھی نمازوں میں، مسجد سے باہر نکل کر بھی باقی ہے، سب کانشس مائنڈ میں اسٹور ہو چکی ہے. تو اب جس نے یہ نماز پڑھی تھی اور اس کی جب مشق ہو گئی کچھ دنوں کے بعد، وہ اپنے پڑوسی کو ستائے گا نہیں، سوچ کر نہیں، شعوری دماغ سے نہیں کہ مجھے ستانا نہیں چاہیے، اللہ رسول نے منع کیا ہے. یہ تو سیکھنے کے دنوں کی بات ہے. سب کانشس مائنڈ سے آرڈر آئے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ نہیں ستا سکتا. جس نے نماز پڑھی تھی، جس کو نماز کی مشق ہو گئی تھی، وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا نماز پڑھنے والا. سوچ سمجھ کر، ارادتاً نہیں، یہ سیکھنے کے دنوں کی بات تھی. کانشس مائنڈ سے وہ نہیں دے سکتا، اس کے سب کانشس مائنڈ سے یہ آرڈر آ رہا ہے کہ خدا موجود ہے یہاں پر، وہ دیکھ رہا ہے، وہ نہیں کر سکتا. ایسا انسان رحمت بن جاتا ہے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، جس نے نمازیں پڑھی ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی. یہ نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہو تو شرم کرو، رکتے کیوں نہیں برائیوں سے؟ نماز روک دے گی. اب نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، محلے والے گواہی دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں 15 سال سے لگاتار پابندی سے 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پڑوسی کو ستاتے ہیں، معاملات درست نہیں ہیں لین دین کے، جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، زندگی میں برائیوں میں کمی نہیں ہوئی. محلے والے کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت کے نمازی ہیں، ماتھے پر نشان پڑا ہوا ہے. محلے والوں کی گواہی کو، محلے والوں کی نگاہوں کو سچا مانے، اللہ کا کلام سچا ہے. اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ نمازیں اگر پڑھی ہوتی تو اس کی زندگی سے برائیاں نکل گئی ہوتی ہیں، کم از کم ہوئی ہوتی. محلے والے کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھتا ہے. محلے والوں کی نگاہیں جھوٹی تھیں، نماز میں کوئی کمی تھی. آج ہماری نمازیں ہمیں سماج کے لیے رحمت نہیں بنا رہی. ہماری زندگی سے اگر نماز پڑھنے والوں کی زندگی میں لگاتار برائیاں کم نہیں ہو رہی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز روک دے گی، تو غور کرنے کی ضرورت ہے اور نظر ثانی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے تھے. نماز صرف باقی سماج کے لیے نہیں، نماز کی جو یہ مشق ہے، جو اگر یہ صحیح طریقے سے نماز پڑھی جاتی تو خود یہ نمازی کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب اس سے برپا ہو جاتا. ہر نمازی کی زندگی میں یہ تصور کا قائم ہو جانا معمولی بات نہیں، خدا ساتھ میں ہے. ذرا تصور کریں آپ کسی ایسی جگہ کا کہ جو سنسان ہو اور اندھیری رات میں وہاں سے گزر رہے ہوں، خوب اندھیرا ہو، چاند نہیں ہے،
ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، پچ ڈارکنیس، جنگل ہے، دور تک بستی اور آبادی نہیں ہے. ایسے موقع پر اچھے اچھے دل والے انسان کو کچھ ڈر لگنے لگتا ہے. ڈرنے کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی بھوت پریت سے ڈرتا ہے، کوئی چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، کوئی جنگلی جانوروں سے ڈرتا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے. اب اگر ایسے ماحول میں ایک بچہ ساتھ میں ہو تو ڈر کم ہو جاتا ہے. بچہ تو لائبلٹی ہے. اگر جن چیزوں سے ڈر لگ رہا تھا وہ سچ مچ سامنے آ جائیں تو بچے کو بچائیں یا خود بچیں؟ یعنی بچے کے ساتھ میں تو پریشانی اور بڑھ جائے گی. لیکن یہ انسان کی نفسیات ہے، یہ ہماری سائیکی ہے، یہ کہ کسی کے ساتھ میں ہونے سے چاہے وہ لائبلٹی ہو چاہے وہ بچہ ہو، ڈر کم ہو جاتا ہے. ایک بچے کے ساتھ میں ہونے سے ڈر کم ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ اگر ساتھ میں ہو تو اس کے بعد ڈر کا شائبہ بھی باقی رہ جائے. زندگی سے سارے ڈر نکل جائیں گے، زندگی سے سارے خوف نکل جائیں گے اگر خدا کو ساتھ لے لیں. ساتھ تو ہے، ساتھ کا احساس نہیں ہے، اور وہ احساس نماز سے آتا ہے. اگر نماز پابندی سے پڑھی تھی، اگر سب کانشیس میں یہ چیز موجود ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، یہ احساس قائم ہو جائے تو زندگی کامیاب ہوگی، سیلف کانفیڈنس بڑھ جائے گا، کریٹیوٹی بڑھ جائے گی، زندگی کے اندر بہت کامیابیاں. نماز سے خالی. اور ساتھ کے احساس کی میں نے بات کی، احساس بڑی اہم بات ہے. وہیں جہاں پر اس تنہائی کے اندر اکیلا کوئی جا رہا ہو اسی سناٹے میں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ ڈرنا مت، گارڈ ساتھ میں ہے، سچ مچ نہ ہو گارڈ ساتھ میں، ڈر نہیں لگتا. چاہے گارڈز نہیں بھیجے گئے تھے، اس لیے کہ احساس یہ ہے کہ چل رہے ہیں، اور گارڈز چل رہے ہوں ساتھ میں، بتایا نہ جائے اور سمجھ رہا ہو کہ تنہا ہے تو ڈر لگتا ہے. ساتھ کا احساس ضروری ہے. یہ ساتھ تو خدا سب کے ہے، ساتھ کا احساس ختم ہو گیا ہے. یہ احساس نماز سے آتا ہے، بغیر سوچے سمجھے آتا ہے، سب کانشیس میں اسٹور ہوتا ہے. اپنی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے اور سماج کے لیے بھی، تمام معاشرے کے لیے بھی انسان رحمت بن جاتا ہے. ناظرین، یہ ہے نماز کا قیام. اور نماز کا قیام خود اپنے لیے بھی، اپنی زندگی کے لیے بھی رحمت ہے، اور دنیا کے دوسرے انسانوں کے لیے اور سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی رحمت ہے. نماز ادا کرنے کی بات نہیں کہی گئی تھی، قرآن نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا. الفاظ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. عربی میں قائم کرنا کہتے ہیں، قیام اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے نہیں، لگاتار جاری رہے. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر اگلی نماز شروع ہوتی ہے، پھر وہ نماز سلام پھیرنے کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے. کہا یہ گیا تھا کہ نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، یعنی اس کا سلسلہ ٹوٹے نہیں کبھی. اصل میں جب تک وہ میڈیٹیشن نہیں ہوگا، وہ مراقبہ نماز کے اندر نہیں ہوگا، دھیان کیندرت کرنا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت تک نماز ادا ہوتی رہے گی یا نماز پڑھی جاتی رہے گی. جب وہ مراقبہ ہوگا اور وہ کیفیت قائم ہو جائے گی سب کانشیس مائنڈ میں، تو اس کیفیت کا قائم ہو جانا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سب کانشیس مائنڈ میں اس کیفیت کا قائم ہو جانا، یہ کیفیت صلاۃ کا قائم ہونا ہے. اب اگر سلام پھیر کے مسجد سے باہر آ گئے تب بھی کیفیت صلاۃ باقی رہے گی، اور یہ ہے اصل میں نماز کا قیام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا ہر کام عبادت ہوتا ہے. اس کا کھانا عبادت، اس کا پینا عبادت، اس کا تجارت کرنا عبادت، اس کا بچوں کو پیار کرنا عبادت، اس کا اپنے گھریلو فرائض اور ڈیوٹیز انجام دینا عبادت. اور بہت خوش ہے مسلمان کہ عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ سارے کام جتنے کر رہے ہیں سب عبادت ہیں. ارے عبادت تو بن ہی جائے گی جو کام بھی اس تصور کے ساتھ میں ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں، تو عبادت بن جائے گی. تو جب تک وہ کیفیت صلاۃ قائم نہ ہو جائے اس وقت تک پھر ہر کام عبادت نہیں بنتا. یہ صلاۃ کا قیام تھا.
اور یہ صلاۃ کا قیام اپنے لیے بھی رحمت تھا اور باقی سماج کے لیے بھی رحمت تھا۔ ایک اور بہت اہم بات ہے نماز میں، یہ میڈیٹیشن اور یہ تصور، اس پر دھیان کیندرت کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور بندہ اس کے سامنے حاضر ہے۔ اب ساتھ میں کچھ حیاتیں بھی ہیں، کچھ آسن بھی ہیں، رکوع سجدے، پھر کچھ تلاوت بھی ہے، کچھ پڑھا بھی جا رہا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ وہ تلاوت سمجھ میں بھی آنی چاہیے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیک وقت کہ اس کا استحضار بھی ہو، جو کچھ اس پر بھی توجہ مرکوز کی جائے کہ جو پڑھا جا رہا ہے یا جو امام پڑھ رہے ہیں اس کو بھی دھیان سے سنیں اور سمجھیں، مطلب معلوم ہونے کے ساتھ رکوع اور سجدے اور مختلف ارکان جو نماز کے ہیں وہ بھی ادا ہوں، اور ساتھ میں پوری نماز میں یہ تصور بھی باقی رہے کہ اس وقت ہم خدا کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ تین چیزیں بیک وقت اکٹھا ہونا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ شروع کریں گے نماز اس شکل میں کہ ہاں حضوری کے تصور کے ساتھ میں کچھ دیر وہ کیفیت قائم رہے گی، اور پھر اپنی تلاوت کرنے میں اور قرآن شریف پڑھنے میں بھول جائیں گے کہ نماز میں وہ میڈیٹیشن بھی ہونا تھا۔ جب بھول جائیں تو پھر اس کو دوبارہ واپس لائیں، کانشیسلی سوچ کر بار بار واپس لائیں۔ جب بھول جائیں تو پھر سوچ کر واپس لائیں اس تصور کو، یہاں تک کہ وہ سلپ ہونا ختم ہو جائے۔ ابھی کانشیسلی سوچ رہے ہیں شعوری طور پر، اس انداز میں، اس شکل میں، جہاں سے وہ دماغ سے سلپ ہونا ختم ہو جائے کہ ہمیں اس میں میڈیٹیشن بھی کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ کے قریب ترین مقام تک پہنچے ذات باری تعالیٰ کے، اللہ سے ملاقات کے لیے واپس آئے تو نماز کا تحفہ لائے، اور یہ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان لانے والوں کی معراج ہے، یعنی نماز میں ملاقات ہوگی ایمان والوں کی اللہ سے۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے لیے کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، صرف الفاظ رہ گئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے کیا؟ ملاقات تو جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ آپ کسی سے ملنے جائیں، واپس لوٹ کر آئیں، کوئی سوال کرے کہ ملاقات ہوئی، اگر ہوئی تو بتا دیں گے، نہیں ہوئی تو بتا دیں گے۔ کوئی ملاقات کوئی ویگ چیز نہیں ہوتی۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ وہ تصور ہے، یہ وہ جو میڈیٹیشن ہے، ہر وقت اس کی موجودگی کا ساتھ رہنے کا تصور، جب وہ مکمل ہو جائے گا تو ملاقات کا احساس ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ تصور، حضوری کا تصور، جہاں سے نماز شروع ہونی تھی، یہ نماز کی روح ہے، اور وہ نماز کا جسم ہے جس میں کچھ پڑھا جاتا ہے اور جھکا جاتا ہے اور سجدے ہوتے ہیں، کچھ ارکان، رکوع، سجدہ، قعود، یہ اور قیام، یہ نماز کے ارکان، یہ نماز کے جسم ہے، اور اس کی نماز کی تلاوت۔ جیسے ہمارے ساتھ میں روح اور جسم دونوں ہیں، ایسے ہی تمام عبادتیں اور تمام اعمال، ان کا ایک جسم ہوتا ہے اور ان کی ایک روح ہوتی ہے۔ اگر روح جسم سے جدا ہو جائے تو ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، لاش رہ جاتی ہے۔ نماز کی روح نکل جائے تو نماز کی لاشیں رہ جائیں گی۔ آج نماز جو سکھائی جا رہی ہے اس کے اندر وہ نماز اس جگہ سے شروع ہی نہیں ہو رہی جہاں سے نماز کو شروع کرنا تھا، نماز شروع بھی نہیں ہوتی اور نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر نماز کی روح نکل گئی تو نماز کی لاشیں رہ جائیں گی، نماز سے انقلاب آ جاتا ہے۔ لیکن نماز کو دوبارہ صحیح راستے پر لانا ہے، اس صحیح طریقے پر لانا ہے اپنی زندگی کے اندر، کہ نماز جس جگہ سے ادا ہونی شروع ہو اس مقام سے ادا ہونی شروع ہو، اور نماز کا طریقہ صحیح ہو جائے اور اس کی صحیح مشق ہو جائے۔ اللہ سے ملاقات اور روز ہو رہی ہو، دن میں کئی مرتبہ ہو رہی ہو، جس سے بار بار ملاقات ہو رہی ہو، تو ملاقات کے بعد پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت جانتے ہیں آپ؟ محبت کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، چاہے وضو نہ کیا ہو، چاہے پاک نہ ہو، بستر پر لیٹے ہوں، مصلے پہ چاہے نہ آئے ہوں، لیکن یاد آ رہی ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے ان کی یاد آتی ہے، اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی یاد آئے گی۔ شکر گزاری کے اور احسان مندی کے جذبات اور ہوتے ہیں، محبت کے اور ہوتے ہیں۔ ملاقات کے بغیر محبت نہیں ہوتی، اور اس ملاقات سے محبت
اگر یہ ملاقات شروع ہو جائے جو ابھی نہیں ہو رہی، تب محبت آئے گی زندگی کے اندر، اللہ سے محبت. اور محبت کے بعد جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد آتی ہے. یاد کو عربی میں ذکر کہتے ہیں. آج لوگ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ذکر ہے، جسے اذکار کہا جاتا ہے. کچھ تسبیحات بتا دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا ذکر کر لیا. آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیجئے، 1000 دفعہ پڑھ لیجئے، 10 تسبیحیں پڑھ لیجئے، 50 تسبیحیں پڑھ لیجئے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو یا یاد دلانے کو. یاد دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، یاد کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے. بچہ کہیں اگر دور ہو اور وقت پر نہ آئے، باہر گیا ہوا ہے، تو ماں کو یاد آتی ہے بے ساختہ، فطری چیز ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اپنا وہ ٹائم ٹیبل فکس کرتی ہو کہ آج 3 سے 4 تک بیٹھ کر بچے کو یاد کرنا ہے. اور یاد جب آتی ہے جب محبت ہوتی ہے. یاد کرنا اور یاد دلانے کو ذکر کہتے ہیں. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے بھی ذکر اس لیے کہہ دیتے ہیں. یا اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو دہرانے کو بھی ذکر اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بھی اللہ کی یاد آ سکتی ہے. لیکن یاد تو تب آئے گی جب یاد آ سکتی ہے ان سے بھی، لیکن یاد اگر فراٹے سے دہراتے چلے گئے تو زبان سے ادا ہوا، دل کے اندر یاد مرتب ہوتی ہے، دل سے تو یاد ہوا ہی نہیں. ہاں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اور اس پر غور کیا اور سوچا اللہ پاک ہے، بے عیب ہے. عیب تو باقی سب میں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. چاہے صرف 10 مرتبہ کیا ہو تو یہ یاد ہو جائے گی، تب ذکر ہوگا. اور چاہے فراٹے کے ساتھ میں آپ نے جتنی دفعہ پڑھ لیا ہو اسے وہ ذکر نہیں ہوگا. اسے کچھ بھی کہہ لیں، اس کے کچھ بھی فائدے ہو، لیکن ذکر کم از کم وہ نہیں ہوگا. اب اللہ سے ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقات نہیں ہو رہی تو محبت پیدا نہیں ہو سکتی، محبت پیدا نہیں ہو سکتی تو یاد نہیں آ سکتی. اور قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے. نمازیں پڑھ رہے شانتی نہیں مل رہی. اب وہ تسبیحیں بتا دی جاتی ہیں کہ یہ پڑھا کرو، کوئی پریشانی ہوئی، لوگوں نے وہ وظیفے خوب جاپ کر لیے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. یہ فرمایا تھا کہ ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، سکون ملے گا. اور سکون نہیں ملتا، اس کا مطلب ذکر نہیں ہوا تھا، یاد نہیں آئی تھی. چاہے رٹ لیا ہو فراٹے کے ساتھ میں کتنی مرتبہ بھی، دل میں یاد مرتب نہیں ہوئی. زبان سے کہنے کو یاد نہیں کہتے، یاد تو دل میں آتی ہے، زبان سے چاہے اس کا اظہار ہو اور چاہے نہ ہو. یاد تب آئے گی جب محبت ہوگی، محبت ملاقات کے ساتھ ہوگی. اور ملاقات کا تصور اس میڈیٹیشن سے قائم ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو اپنی نمازوں کو درست کر لیں، زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، زندگی میں سکون پیدا ہوگا، زندگی میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی میں سے رنج ختم ہو جائیں گے، تعمیری صلاحیتیں، کریٹیوٹی بڑھ جائے گی، اور دنیا والوں کے لیے رحمت ہو جائیں گے. زندگی میں سے کمیاں اور برائیاں ختم ہو جائیں گی. اب ایک اور پہلو ہے نماز کا، اس پر بھی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. میں نے ابھی ذرا دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ بڑا مشکل ہے یہ مشق، کافی مشکل سے یہ مشق ہو پائے گی. اب اللہ سے ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقات نہیں ہو رہی تو محبت پیدا نہیں ہو سکتی، محبت پیدا نہیں ہو سکتی تو یاد نہیں آ سکتی. اور قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے. نمازیں پڑھ رہے شانتی نہیں مل رہی. اب وہ تسبیحیں بتا دی جاتی ہیں کہ یہ پڑھا کرو، کوئی پریشانی ہوئی، لوگوں نے وہ وظیفے خوب جاپ کر لیے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. یہ فرمایا تھا کہ ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، سکون ملے گا. اور سکون نہیں ملتا، اس کا مطلب ذکر نہیں ہوا تھا، یاد نہیں آئی تھی. چاہے رٹ لیا ہو فراٹے کے ساتھ میں کتنی مرتبہ بھی، دل میں یاد مرتب نہیں ہوئی. زبان سے کہنے کو یاد نہیں کہتے، یاد تو دل میں آتی ہے، زبان سے چاہے اس کا اظہار ہو اور چاہے نہ ہو. یاد تب آئے گی جب محبت ہوگی، محبت ملاقات کے ساتھ ہوگی. اور ملاقات کا تصور اس میڈیٹیشن سے قائم ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو اپنی نمازوں کو درست کر لیں، زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا،
زندگی میں سکون پیدا ہوگا، زندگی میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی میں سے رنج ختم ہو جائیں گے، تعمیری صلاحیتیں، کریٹیوٹی بڑھ جائے گی، اور دنیا والوں کے لیے رحمت ہو جائیں گے، زندگی میں سے کمیاں اور برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک اور پہلو ہے نماز کا، اس پر بھی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ میں نے ابھی ذرا دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ بڑا مشکل ہے یہ مشق، کافی مشکل سے یہ مشق ہو پائے گی کہ میڈیٹیشن بھی ہے، آسن بھی ہے، اور قرات جو ہو رہی ہے، چاہے خود کر رہے ہو چاہے امام کی سن رہے ہو، اس پر بھی توجہ مرکوز کیے جائے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ سب ہو سکے، مشق کے بعد بڑی مشق کی ضرورت ہے، اور مشق سے جب یہ ممکن ہو جائے، میڈیٹیشن سے ایک ٹرانس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ٹرانس کی حالت میں اگر کوئی آواز آ رہی ہو تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کا کلام، کلام کہتے ہیں بات چیت کو، گفتگو کو، تو اللہ کا کلام ایک آواز آ رہی ہے جو بڑی پینیٹریٹنگ ہے اور ٹرانس کی کیفیت ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب ساتھ میں ملتی ہیں تو وہ حقیقتاً اللہ کا کلام بن جاتا ہے، جیسے اللہ کی گفتگو ہو۔ اور پھر جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، جو الفاظ اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ پھر داخل ہوتے ہیں، وہ خالی کان سنتے نہیں، نفوذ کر جاتے ہیں، وہ ان کے معنی بھی اگر معلوم ہو تو وہ احکامات اور وہ عقائد پھر زندگی کا جز بن جاتے ہیں، انہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا۔ وہ خالی قرآن کا پڑھنا نہیں رہ جاتا، وہ قرآن کا رگ و ریشے میں داخل ہونا بن جاتا ہے۔ یہ جہری نماز، اور پھر اس کی مشق کرائے گی سری نماز میں۔ کچھ نمازیں جہری ہیں اور کچھ سری، جہاں امام کی آواز نہیں آ رہی، یا اپنی سنتیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی تلاوت کرنی ہے۔ انہی الفاظ کو جو پہلے آ رہے تھے وہ اپنی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن ٹرانس کی کیفیت میں، یعنی میڈیٹیشن میں وہ ٹرانس کی کیفیت آ جائے جہاں سب طرف سے کٹ جائیں۔ عربی کی نیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے آپ کو، اپنے رخ کو مکمل یکسو کر دیا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے، مکمل اس کی طرف کر دیا۔ میری تو حیثیت کیا ہے، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، وہ اتنا بڑا مالک ہے، اس وقت میں اس کے سامنے یکسو ہوں بالکل، وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کروں گا۔ یعنی یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری نماز میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کے ساتھ میں، اس مالک کے علاوہ۔ اس تصور کے ساتھ میں تو نماز شروع کی تھی، صلاۃ شروع کی تھی۔ اب اگر خاموشی سے انہی الفاظ کو ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے، قرآن کے الفاظ کے، جو جہری نمازوں میں امام کی زبان سے آتے تھے، تو یہ الفاظ بھی اس میڈیٹیشن کے ساتھ میں، اس نیت کے بعد اس میڈیٹیشن کے ساتھ میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ روح اور رگ و ریشے کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، اور پھر انہیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ سری نمازیں جو ہیں اور یہ جہری نمازیں تھیں، اس سے زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی، اور اس ٹیکنیک کو لے لیا برہما کماری والوں نے۔ ایک فرقہ ہے برہما کماری کہلاتے ہیں وہ اپنے آپ کو، پرجاپتا برہما کماری ایشوری وشو ودیالیہ، شارٹ میں برہما کماری کہتے ہیں۔ ان کے فاؤنڈر پاکستان کے حیدرآباد کے رہنے والے تھے، مسلمانوں کے درمیان میں رہتے تھے، بڑے ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے اس نماز کے سسٹم کو سمجھا اور اس کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے برہما کماری میں راج یوگ شروع کرایا۔ نماز سے اخذ کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے راج یوگ کے اندر، اور آپ کو جتنے ارکان ملیں گے، جتنے ممبرز ملیں گے برہما کماری کے، ان کی زندگیاں بدلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، ان میں سے کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا، ان میں سے کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو ان میں نہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کی تمام کیسے زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں راج یوگ سے بدلتی ہیں۔ اور راج یوگ میں کیا ہے؟ لوگ بیٹھتے ہیں، توجہ مرکوز کرتے ہیں، سامنے ایک ان کی جو فاؤنڈر تھے بابا لیکھ راج، ان کی تصویر بھی بیک میں لگی ہوتی ہے، پس منظر میں کسی بلب کے اوپر یا چھوٹی سی چیز پہ سامنے توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور جب تقریباً سیمی ٹرانس کی سی کیفیت آ جاتی ہے تو ایک آواز آنی شروع ہوتی ہے، ایک امپریسو سی آواز، میں ایک آتما ہوں، میں پرم دھام کی ہوں، میرا نواس پرم دھام میں ہے،
ہلکے ہلکے کر کے وہ آواز بڑی امپریسو ہوتی ہے، ٹرانس کی کیفیت میں وہ آتی رہتی ہے، سرگوشی کی سی آواز ہوتی ہے، پھر وہ ہلکے ہلکے کر کے ختم ہو جاتی ہے، اپنا ذہن وہی دہراتا رہتا ہے، جو چیزیں وہ بتاتے ہیں وہ ایسی بیٹھ جاتی ہیں دل کے اندر کہ پھر انہیں کوئی نکال نہیں پاتا. کتنے میں ان لوگوں سے ملا ہوں کہ جو سائنس بیک گراؤنڈ کے ہیں، جو سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، اور وہ بڑی ان سائنٹیفک باتیں مان رہے ہیں اس لیے کہ وہ ٹرانس کی کیفیت میں ان کو فیڈ کر دی گئی ہیں. یہ جہری نماز میں کا پروسیس تھا، یہ جہاں سے لیا ہے کہ یہ ایک آواز آ رہی ہے امپریسو، وہ ٹرانس کی کیفیت کے اندر وہ جو الفاظ ہیں ان سے انسان ہائپنوٹائز ہو جاتا ہے، پھر وہ نکل نہیں سکتی، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، اعمال درست ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اپنے راج یوگ کے نام سے اس میڈیٹیشن کو جو نماز کے اندر تھا انہوں نے زندگیاں بدل دی، اور ہمارے یہاں نہیں بدلی جا رہی، اس لیے کہ ہم نے نماز کو وہاں سے شروع نہیں کیا جو بتایا گیا تھا. پھر سری نمازوں والا پروسیس بھی لیا ہے انہوں نے. سری نماز کا جو عمل ہے یہ سیلف ہائپنوسس ہے، آٹو سجیشنز کہتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں، یعنی خود اپنے آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں ٹرانس کی کیفیت میں. تو جو چیزیں اپنے آپ کو ٹرانس کی کیفیت میں سجیسٹ کر رہے ہیں وہ عقیدے کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، انہیں کوئی کھرچ کر نکال نہیں سکتا. تو وہ جو ان کا راج یوگ ہوتا ہے وہ پہلے تو ایک اجتماعی ہوتا ہے جس میں ایک آواز آتی ہے، اور اس راج یوگ کو تنہائی میں بھی کرنا ہوتا ہے. وہی باتیں جو ہیں وہ خود اپنے آپ سے دہرانی ہوتی ہیں. عجیب و غریب زندگیاں ہیں، کبھی آپ کو معلوم ہو، کبھی آپ کا واسطہ اگر ان لوگوں سے پڑا ہو، اور وہ عجیب و غریب زندگیاں مسلمانوں کی نہیں بنتی. انہوں نے یہیں سے لیا اس اصول کو. نماز ورکس ونڈرس. یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز جو ہے وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے تو بچا دے گی، لیکن نماز ہی کے نتیجے میں وہ کیفیت پیدا ہوگی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب زندگی میں نہ کوئی ڈر رہے گا نہ غم، سکون اور شانتی زندگی کے اندر آ جائے گی. نمازیں اپنی اس جگہ سے شروع کر دیں. دوبارہ میں نے غیر مسلموں کو بتایا، اگر نماز کے اس پروسیس کو جنہیں سمجھایا، وہ کہتے ہیں کہ نماز یہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ نماز ادا کرنے کی، ہمارے ادا کرنے کی چیز ہے چاہے مسلمان نہ کر رہے ہوں. اور ہمارے یہاں وہ حصہ ہی نکل گیا اس کا جو اصل نماز کی روح تھی، جہاں سے نماز کو شروع ہونا تھا. ہمیں قرآن نے بتایا کہ ہر شریعت کے اندر، ہر شریعت میں نماز فرض تھی. پچھلی شریعتوں کے اندر بھی نماز فرض تھی، اور یہاں اس ہندوستان کے اندر جو کوئی بھی نبی آئے ہوں گے انہوں نے بھی نماز دین کے بنیادی عقیدے اور بنیادی رکن، بیسک پلر کی حیثیت سے نماز کو یہاں سمجھایا ہوگا. بڑی عجیب بات ہے، دراصل اس پر غور کریں. یہاں ہندوستان میں لفظ نماز، جو میں اتنی دیر سے نماز پر لفظ بول رہا ہوں، یہی آپ بھی بولتے ہیں اپنے عبادت کے لیے. یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. حیا علی الصلاۃ، آؤ اذان ہوتی ہے، آؤ نماز کے لیے. ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے کچھ اور ملکوں میں یہ لفظ نماز کہاں سے آیا؟ علم والوں نے کہا کہ فارسی کا لفظ ہے، پرشین. اصل میں پرشین بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پرشین میں اس لفظ کا مصدر نہیں ملتا، مادہ نہیں ملتا. پرشین میں نم کہتے ہیں گیلے کو، اور اس سے نماز کا کوئی مطلب نہیں بنتا. دنیا میں ایک ہی زبان ہے جہاں اس لفظ کا مادہ ملتا ہے، مول دھاتو ملتی ہے سنسکرت میں، نم. نم کہتے ہیں سر جھکانے کو. اور اج ویدوں میں کہا گیا ہے اسے جو اجنما ہے، جس نے دوسروں کو جنم دیا اور خود اس کو کسی نے جنم نہیں دیا. نما اور اج ان کے مرکب سے، یعنی ان کی سندھی سے نماز بنا، جو یہاں سے فارسی میں گیا نماز. اجنمے کو نمن، اس کو سر جھکانا. ہمیں یہ معلوم نہیں آج تک کہ ہم اپنی زبان کے اندر مسلمانوں کو یہاں کہ ہم نماز کہتے ہیں، اور یہاں کی پرانی زبان کا لفظ ہی اصل میں بنیادی طور پر وہ ہم سنسکرت کا لفظ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اپنی عبادت کے لیے. یہاں کبھی استعمال ہوتا ہوگا، جو اڈاپٹ کر لیا ہم نے، جو چلا آ رہا ہے. لیکن نماز کی کیفیت یا نماز یہاں پر ہندوستان کے اندر بھی کیا بتایا گیا تھا اور کیا سمجھایا گیا تھا، وہ یہاں پر موجود تھی ہندوستان کے اندر بھی. اس کے ایک جھلک ہے، ایک باقیات. نماز یہاں پر ہندوستانی روایات کے اندر ہوگی موجود.
اس کا تذکرے ہیں موجود؟ کیا ہے اور کس شکل میں ہے؟ اسے جاننا بھی دلچسپ ہوگا۔ لفظ نماز اصل میں سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اجنمے کو نمن، جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اس کے آگے سر جھکانا۔ اب یہاں ہندوستانی روایات کے اندر نماز کے سارے ارکان، یعنی قیام نماز کے اپنے ارکان ہیں، جیسے اسلام کا ایک رکن ہے نماز، ایسے نماز کے بھی ارکان ہیں، قیام، قعود، رکوع، سجود، ان سب کا ذکر ہے یہاں پر۔ میں ان میں سے صرف ایک رکن کا تذکرہ کروں گا جو ہندوستانی روایات میں بہت واضح انداز میں ہمیں ملتا ہے۔ قدیم زمانے سے، پراچین کال سے یہاں بھارت ورش میں، ہندوستان میں جو اتم آسن کہلاتا تھا اسے ساشٹانگ کہتے ہیں۔ آج جو ساشٹانگ کرتے ہیں یہ لوگ، یہاں ہندوستان میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، سناتن دھرمی، وہ ڈانڈوت پرنام کو ساشٹانگ کہتے ہیں، اوندھے لیٹ کر مورتی کے آگے ڈانڈوت پرنام بھی کہلاتا ہے، وہ اسی کو ساشٹانگ کہا جاتا ہے۔ ساشٹانگ یہ نہیں ہے۔ ساشٹانگ لفظ جو شبد ہے سنسکرت کا ایک مرکب ہے، یہ اسے توڑیں، سندھی وچھید کریں اس کی، تو یہ 3 شبدوں سے، 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے، س اشٹ انگ، ان سے مل کر بنا ہے ساشٹانگ۔ س کا مطلب ودھ، ساتھ، سہت، اشٹ 8، اور انگ پارٹس آف دی باڈی، جسم کے حصے۔ وہ آسن ساشٹانگ ہوگا جس کے اندر جسم کے 8 حصے شریک ہوں، ود 8 پارٹس آف دی باڈی۔ ابھی ایک اسے طرح سے یاد رکھیے گا، اور ایک بات اور کہ جہاں یوگ کا تذکرہ ہو رہا ہے گیتا میں، یوگ کہتے ہیں جڑنے کو، اور ایسی خالی جڑنا نہیں بلکہ خدا سے جڑنا۔ تو جہاں یوگ کا تذکرہ گیتا میں ہو رہا ہے 6 ادھیائے میں، وہاں ایک شلوک میں کہا، 10ویں شلوک سے شروع ہوتا ہے کہ یوگی کیا کیا کرے، یعنی خدا سے جڑنے والا کیا کیا کرے۔ اس میں 13ویں شلوک میں کہا، سمپریکش ناسکاگرم سوم دششچ نولوکین، خود اپنی ناسکا کے یعنی اپنی ناک کے اگر بھاگ پر، اگلے سرے پر، یہ سامنے کے سرے پر دھیان کیندرت کرے، یعنی توجہ مرکوز کرے، یوگی یہ کرے۔ دششچ نولوکین، ایسے کہ کسی اور دشا میں اولوکن نہ کرے، یعنی کسی اور میں نہ دیکھ سکے، صرف یہاں توجہ پوری مرکوز کرے، یہاں دھیان کیندرت کرے اپنی ناک کے اگلے سرے پر۔ اب ساشٹانگ اشٹانگو سہت ہوتا ہے، ذرا ان دونوں کو، اور یہ جو یوگ کیسے ہو جو گیتا نے بتایا تھا، ذرا سا ان دونوں کو یاد رکھتے ہوئے اب آپ ساشٹانگ دیکھیں۔ نماز میں سجدہ ہوتا ہے اشٹانگو سہت، جس کے اندر 8 اعضاء شریک ہوتے ہیں۔ اسے دیکھیں، 2 پنجے یہ زمین پر ٹکے ہوئے ہیں۔ اب ساشٹانگ سجدے کے لیے جھکتے ہیں، 2 گھٹنے ٹکے، 4، 2 ہاتھ ٹکے، 2 ہتھیلیاں، 6، اور ایک ناک اور ایک ماتھا، 8۔ یہ آسن ہے اشٹانگو سہت، یہ ہے ساشٹانگ۔ ساشٹانگ وہ نہیں ہے جس کے اندر شریر کے سارے، جسم کے سارے حصے زمین پر لگتے ہیں، یعنی سب سے پسندیدہ آسن نماز کا جو حیت ہے نماز کی، وہ یہ سجدہ ہے۔ تو یہ نماز کے بارے میں جو کچھ یہاں ہندوستانی روایات کے اندر موجود ہے، اسے مسلمان بھائی اپنے غیر مسلم دوستوں کو اور بھائیوں کو سمجھا سکتے ہیں، اور غیر مسلم بھائیوں تک جن تک یہ بات پہنچے اور غور کریں، اور واپس آئیں وہاں سے جہاں پر نکل گئے ہیں اور پہنچ گئے ہیں ایک ایشور کے ساجھی بنانے والے درمیان کے اندر، کہ جو دृڑھ ہو جائے گا اور زندگی کے اندر سے واپس نہیں آئے گا، کہ میں ہماری خوب سمجھ میں آ رہا ہے، اچھے طریقے سے آ رہا ہے کہ ساکار اپاسنا نہیں ہونی چاہیے، مورتی پوجا نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم کریں کیا؟ ہماری سمسیا کے تو سمادھان کریے۔ مجھ سے کہنے لگی آپ مجھے آدیش دیں گے، آپ مجھے حکم دیں گے تو میں ابھی لے جا کر یہ مورتیاں، دلی کی بات ہے، کہ جمنا جی میں ڈالاؤں گی میں،
لیکن میں تو جب آنکھیں بند کرتی ہوں تو میرے سامنے درگا آتی ہے، میں بچپن سے اس کی پوجا کرتی چلی آ رہی ہوں، انہیں آپ کہاں لے جائیں گے؟ تو وہ مادھیم اور دृڑھ ہو گیا، وہ اور پختہ ہو گیا دماغ میں، وہ جیسے میڈیم بنایا تھا۔ اب نراکار تک تو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے کہ مورتی ہٹا دے تب بھی تصویر باقی ہے۔ درشن تو یہ تھا، فلسفہ تو یہ تھا کہ اس کو ہٹانا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب خدا کی بنائی ہوئی دیوکرت مورتی کو جب انسان نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتی کے آگے جھکایا تو اس کا مان سمان گھٹ گیا، اس کی عزت گھٹ گئی، یہ چھوٹی ہو گئی۔ اللہ نے، ایشور نے اس کو بڑا بنایا تھا، آدرنیہ بنایا تھا، اور دوسری سرشٹیوں کے مقابلے میں اس کی عزت، اس کا مان زیادہ رکھا تھا۔ اس پر غور کریں اور اسے سوچیں سناتن دھرم بھائی، دھرم تو ایک ہی رہا ہمیشہ سے، اور یہ وہی دھرم ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، جسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد بتایا اور زندہ کیا۔ وہی چیزیں جو اس ملک کے اندر، اس دیش کے اندر جو عیش دودت جو پیغمبر لے کر آئے ہوں گے، انہی کو پنرجیوت کیا، وہی چیزیں صاف ستھرے انداز میں دوبارہ دیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا دھرم اس کا آوشکار نہیں کیا۔ بہت بڑے پاپ سے بچ جائیں گے اسی ایک پرمیشور کی، کسی کو بھی درمیان میں بیچ میں ساجی بنائے بغیر۔ زکوٰۃ اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے، یعنی پلر، جس کے بغیر اسلام کی عمارت کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بھی ستون نہ ہو، یہ لازمی ستون ہے، یہ خود اسلام نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے اور مذاہب ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، ان سبھی میں اور ان کی سبھی مذہبی کتابوں میں، دھارمک پستکوں میں دان کا بہت مہتو ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ کوئی ریلیجن ایسا نہیں ہے جہاں دان کی بہت اہمیت نہ ہو، لیکن زکوٰۃ دان سے مختلف ہے۔ یہ صرف قرآن میں اور اس آخری ایڈیشن میں یہ بات وضاحت کے ساتھ میں رہ گئی تھی، پچھلی اسلام کے جو پچھلے ایڈیشنز ہیں ان میں بھی، یعنی اس سے پہلے جتنی قوموں میں، جہاں جہاں دنیا میں جہاں بھی عیش دودت آئے، اللہ کے رسول آئے، پیغمبر آئے، اور ہمارے اس دیش میں بھی آئے، حضرت عیسیٰ مسیح بھی جو فلسطین میں آئے، انہوں نے بھی زکوٰۃ فرض کی تھی، حضرت موسیٰ نے بھی زکوٰۃ فرض کی تھی، ان کی شریعت میں بھی فرض تھی اور یہاں بھی فرض ہوئی تھی۔ لیکن آج جو پچھلے جتنے ایڈیشنز تھے، اسی ایک دین کے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ان میں پچھلے ایڈیشنز کے اندر دھول اور بھول شامل ہو گئی۔ صرف قرآن، جس کے اندر کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں ہوئی، وہ وضاحت کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہے کہ زکوٰۃ آپشنل نہیں ہوگی، کمپلسری دینا ہے، خالی دان کی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ جتنے ریلیجنز ہیں وہ دان کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں انیواریہ یا کمپلسری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ہر انسان جتنے وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، جتنے بھکت جاتے ہیں، دان پاتر میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں، وہ بھی جو امیر ہیں اور مالدار ہیں، وہ بھی جو غریب ہیں، غریب سے غریب وہ چاہے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا سا ڈال کر آتا ہے، گرو جی کے چرنوں میں رکھے یا دان پاتر میں ڈالے۔ چرچ میں جائے تو وہاں پر اپنا تعاون دو، امیر اپنے حساب سے دیں اور غریب کم دیں، وہ اپنے حساب سے دیں، اپنا سہیوگ دیں، اپنا کوآپریشن۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں کو ادا کی جائے گی۔ ایک بھی روپیہ کیوں دے غریب، 50 پیسے بھی کیوں دے، لینے کا مستحق ہے وہ، دے وہ جن کے پاس زیادہ ہے، ان کو دیا جائے گا جن کے پاس کم ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو بدل گئیں، اور ان دو چیزوں میں یہ جو آخری ایڈیشن ہے اسلام، یہ پچھلے ایڈیشن سے مختلف ہے، لازم ہے دینا، ضروری ہے ہر ایک کو، وہ جو دھنوان ہے، جو مالدار ہے۔ قرآن نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا جو سوال کرنے والے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے، جو ہیو ناٹس ہیں، جن کے پاس کم ہے، یہ حق ہے ان کا۔ جب یہ بتا دیا جائے گا کہ وہ حق ہے، اور جب یہ یقین آ جائے کہ وہ حق ہے، ان کا ادھیکار ہے، تو آپ احسان نہیں جتا سکتے دان دیتے وقت۔ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ان کا مال تھا، آپ کا ہوتا تو آپ احسان جتا سکتے تھے،
جو ان کا مال تھا، ان کا حق تھا، اس پر احسان کیسے جتا سکتے ہو؟ تو دینا ہے آپ کو۔ اللہ نے کچھ دیا جو آپ کی آمدنی ہے، وہ خالی آپ کی نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں بھیج آپ کے پاس دیا، اس میں آپ کی پتنی کا بھی حصہ ہے، آپ کی شریک حیات کا بھی، بھیجا آپ کے پاس ڈائریکٹ، آپ کے بچوں کا بھی اس میں حصہ ہے، بھیجا وہ رزق آپ کے پاس، روٹی آپ کے پاس بھیج دی، حصہ آپ کے بچوں کا بھی ہے، یہ تو جانتے ہیں آپ۔ ایسے ہی کچھ اور رشتہ داروں کا بھی ہے، اور کچھ اور ان لوگوں کا بھی ہے جنہیں آپ نہیں جانتے، اور جن کو جانیے اور تلاش کریے، ان کا حصہ بھی آپ ہی کے پاس بھیج دیا تھا، جیسے آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کا حصہ آپ کے پاس بھیجا تھا، ایسے کچھ اور لوگوں کا حصہ بھی آپ کے پاس بھیج دیا تھا، آپ کی آزمائش کے لیے، آپ کی پریکشا کے لیے اور آپ کے امتحان کے لیے۔ وہ حصہ ان تک پہنچانا ہے، اور نہیں پہنچایا تو ظالم ہوں گے، قبضہ کرنے والے ہوں گے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یہ ظلم ہوگا کہ اگر ان کا مار کر بیٹھ گئے تو یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے ادھر بھیج دیا تھا، تو ان کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اس حیثیت سے زکوٰۃ ان سب سے مختلف ہے جو دان کہلاتے ہیں دوسرے، یا عامس کہلاتی ہیں دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے ریلیجنس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں صدقات اور زکوٰۃ دیتے وقت کسی کو، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چٹان ہو اور اس پر چھوٹی سی پتلی سی باریک سی تہ ہو، اس کے اوپر مٹی کی، اس میں کچھ بو دیا جائے، پودے اگے اور ایک تیز بارش اس سب کو بہا کر لے جائے اور پھر ننگی چٹان رہ جائے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں کچھ سمجھانے کے لیے، زکوٰۃ اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے، یعنی پلر، جس کے بغیر اسلام کی عمارت کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بھی ستون نہ ہو، یہ لازمی ستون ہے، یہ خود اسلام نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے اور مذاہب ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، ان سبھی میں اور ان کی سبھی مذہبی کتابوں میں، دھارمک پستکوں میں دان کا بہت مہتو ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ کوئی ریلیجن ایسا نہیں ہے جہاں دان کی بہت اہمیت نہ ہو، لیکن زکوٰۃ دان سے مختلف ہے۔ یہ صرف قرآن میں اور اس آخری ایڈیشن میں یہ بات وضاحت کے ساتھ میں رہ گئی تھی، پچھلی اسلام کے جو پچھلے ایڈیشنز ہیں ان میں بھی، یعنی اس سے پہلے جتنی قوموں میں جہاں جہاں دنیا میں جہاں بھی عیش دودت آئے، اللہ کے رسول آئے، پیغمبر آئے، اور ہمارے اس دیش میں بھی آئے، حضرت عیسیٰ مسیح بھی جو فلسطین میں آئے، انہوں نے بھی زکوٰۃ فرض کی تھی، حضرت موسیٰ نے بھی زکوٰۃ فرض کی تھی، ان کی شریعت میں بھی فرض تھی اور یہاں بھی فرض ہوئی تھی۔ لیکن آج جو پچھلے جتنے ایڈیشنز تھے، اسی ایک دین کے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ان میں پچھلے ایڈیشنز کے اندر دھول اور بھول شامل ہو گئی۔ صرف قرآن، جس کے اندر کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں ہوئی، وہ وضاحت کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہے کہ زکوٰۃ آپشنل نہیں ہوگی، کمپلسری دینا ہے، خالی دان کی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ جتنے ریلیجنز ہیں وہ دان کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں انیواریہ یا کمپلسری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ہر انسان جتنے وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، جتنے بھکت جاتے ہیں، دان پاتر میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں، وہ بھی جو امیر ہیں، وہ مالدار ہیں، وہ بھی جو غریب ہیں، غریب سے غریب وہ چاہے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا سا ڈال کر آتا ہے، گرو جی کے چرنوں میں رکھے یا دان پاتر میں ڈالے، چرچ میں جائے تو وہاں پر اپنا تعاون دو، امیر اپنے حساب سے دیں اور غریب کم دیں، وہ اپنے حساب سے دیں، اپنا سہیوگ دیں، اپنا کوآپریشن۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں کو ادا کی جائے گی۔ ایک بھی روپیہ کیوں دے غریب، 50 پیسے بھی کیوں دے، لینے کا مستحق ہے، وہ دیں، وہ جن کے پاس زیادہ ہے ان کو دیا جائے گا، جن کے پاس کم ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو بدل گئیں، اور ان دو چیزوں میں یہ جو آخری ایڈیشن ہے اسلام، یہ پچھلے ایڈیشن سے مختلف ہے، لازم ہے دینا، ضروری ہے ہر ایک کو۔ وہ
جو دھنوان ہے، جو مالدار ہے۔ قرآن نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا جو سوال کرنے والے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے، جو ہیو ناٹس ہیں، جن کے پاس کم ہے، یہ حق ہے ان کا۔ جب یہ بتا دیا جائے گا کہ وہ حق ہے اور جب یہ یقین آ جائے کہ وہ حق ہے، ان کا ادھیکار ہے، تو آپ احسان نہیں جتا سکتے دان دیتے وقت۔ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ان کا مال تھا، آپ کا ہوتا تو آپ احسان جتا سکتے تھے۔ جو ان کا مال تھا، ان کا حق تھا، اس پر احسان کیسے جتا سکتے ہو؟ تو دینا ہے آپ کو۔ اللہ نے کچھ دیا جو آپ کی آمدنی ہے، وہ خالی آپ کی نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں۔ بھیج آپ کے پاس دیا، اس میں آپ کی پتنی کا بھی حصہ ہے، آپ کی شریک حیات کا بھی، بھیجا آپ کے پاس ڈائریکٹ، آپ کے بچوں کا بھی اس میں حصہ ہے، بھیجا وہ رزق آپ کے پاس، روٹی آپ کے پاس بھیج دی، حصہ آپ کے بچوں کا بھی ہے، یہ تو جانتے ہیں آپ۔ ایسے ہی کچھ اور رشتہ داروں کا بھی ہے اور کچھ اور ان لوگوں کا بھی ہے جنہیں آپ نہیں جانتے اور جن کو جانیے اور تلاش کریے، ان کا حصہ بھی آپ ہی کے پاس بھیج دیا تھا۔ جیسے آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کا حصہ آپ کے پاس بھیجا تھا، ایسے کچھ اور لوگوں کا حصہ بھی آپ کے پاس بھیج دیا تھا، آپ کی آزمائش کے لیے، آپ کی پریکشا کے لیے اور آپ کے امتحان کے لیے۔ وہ حصہ ان تک پہنچانا ہے، اور نہیں پہنچایا تو ظالم ہوں گے، قبضہ کرنے والے ہوں گے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یہ ظلم ہوگا کہ اگر ان کا مار کر بیٹھ گئے تو یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے ادھر بھیج دیا تھا، تو ان کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اس حیثیت سے زکوٰۃ ان سب سے مختلف ہے جو دان کہلاتے ہیں دوسرے، یا آمس کہلاتی ہیں دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے ریلیجنس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں صدقات اور زکوٰۃ دیتے وقت کسی کو، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چٹان ہو اور اس پر چھوٹی سی پتلی سی باریک سی تہ ہو، اس کے اوپر مٹی کی، اس میں کچھ بو دیا جائے، پودے اگے اور ایک تیز بارش اس سب کو بہا کر لے جائے اور پھر ننگی چٹان رہ جائے، ساری کمائی گئی۔ تو اگر دینے کے بعد کسی کو احسان جتایا یا تکلیف دی کچھ، تو اس میں سے کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ یعنی ان کی ضرورتیں جن کے پاس کم ہے، ضرورتیں پوری ہوں اور سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ میں ہوں، ان کی عزت کے ساتھ میں ہوں۔ لوگ دان پن کرتے ہیں لیکن نام بہت کماتے ہیں۔ یہ نام کا کمانا جو ہے وہ منع ہے، سارے اجر کو اور سارے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے۔ میرا یہ مقام نہیں ہے، میرا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر سکوں، لیکن ایک مشورہ ضروری ہے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمٹ مقرر جو کی تھی کہ کون مالدار ہے، یعنی کون دیں گے اور کون لیں گے، کون غریب ہیں، تو وہ لمٹ جو مقرر کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جس کے پاس کیپٹل اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، اسے زکوٰۃ دینے کی غرض سے مالدار مانا جائے گا، یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور جن کے پاس اتنا نہ ہو کیپٹل، ملکیت، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس دور میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو برابر تھی۔ کرنسی چاندی میں بھی ہوتی تھی اور کرنسی سونے میں بھی ہوتی تھی، ڈائریکٹ چاندی کے سکے ہوتے تھے اور ڈائریکٹ سونے کے سکے ہوتے تھے۔ وقت بدلا، سونا تو اس دور سے لے کے آج تک اسٹیبل رہا، یعنی زکوٰۃ، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ زکوٰۃ مقرر کی تھی اونٹوں پر کے کسی کے پاس اگر 5 اونٹ ہو جائے تو اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، کسی کے پاس اگر 40 بکریاں ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، کسی کے پاس اگر 30 گائیں ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، کسی کے پاس 7.5 تولہ سونے کی ملکیت ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ان سب کی قیمت لگ بھگ برابر تھی آپس میں۔ آج بھی 7.5 تولہ سونے کی قیمت لگ بھگ 5 اونٹوں کی قیمت کے برابر ہے، لگ بھگ 40 بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، لگ بھگ 30 گایوں کی قیمت کے برابر ہے۔ یعنی ہر دور میں یہی رہا جب سے لے کے آج تک۔ لیکن چاندی کی ویلیو گر گئی۔ 52.5 تولہ چاندی آج کی قیمت کے حساب سے
9,000 9,200 روپے کی ہوتی ہے، اور 7.5 تولہ سونا لگ بھگ 95,000 کا ہے، 10 گنے سے زیادہ کا فرق ہے۔ تب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو جس کی ویلویشن سمجھ لیجئے کہ 9,000 روپے، 9,000 بھر کی جس کے پاس ملکیت ہو، وہ غریب آدمی کی ہوتا ہے آج۔ پھر بات وہی ہو جائے گی کہ غریب سے لینا شروع کر دیں گے، اور ایک شخص کے پاس تو 52.5 تولہ چاندی ہے، مان لیا، سونا نہیں ہے، یعنی تقریباً 9,000 کی ملکیت، اور کسی اور کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوا بلکہ 7 تولہ سونا ہے، کہ 92,000 نہیں بلکہ 85,000، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اسلام ایسے فیصلے نہیں کر سکتا۔ ایک بات اور بہت اہم ہے کہ پہلے تو وہ کرنسی سونے یا ڈائریکٹ سونے یا چاندی میں ہوتی تھی، لیکن آج سونے اور چاندی میں نہیں ہوتی، وہ کرنسی کا معیار سونا بن گیا، صرف گولڈ۔ پوری دنیا کے اندر کرنسی کا معیار گولڈ بن گیا ہے، جو کاغذ کے روپے ان کے بدلے کا سونا ہوتا ہے ریزرو بینک میں۔ تو اب چاندی کرنسی کا معیار نہیں رہی۔ میرے علماء سے اپنے اپیل ہے، اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے اپنی رائے بھی نہیں دے رہا، بہت سے فقہا اور علماء نے یہ واضح کیا ہے کہ اب چاندی نصاب میں نہیں رہے گی۔ شیخ یوسف القرضاوی نے اپنی کتاب فقہ الزکوٰۃ میں بھی یہی لکھا ہے۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں سے ہم غریب سے نہ لیں، تو پھر وہ معیار جس کے پاس ملکیت 10,000 بھر کی ہوگی، 10,000 روپے بھر کی ہو، تو غریب ہوتا ہے۔ غریبوں کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے، مالداروں سے لی جائے اور غریبوں کو، غربا کو دی جائے۔ یہ زکوٰۃ بھی حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا، اور اللہ مال کی محبت دل میں سے نکل جانے کے بعد اللہ سے محبت باقی رکھنا۔ زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے، قرآن نے انہیں مشرکین تک کہا ہے، فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، خرابی ہے، بڑی برائی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی مال کو خدا سمجھے ہوئے اپنے، خدا کے ساتھ میں خدائی میں شریک کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے انسانیت کا تربیتی کورس، اسلام کے 4 ارکان۔ اس سلسلے میں اس کڑی کے اندر نماز اور زکوٰۃ کے بعد اب تیسرے رکن کا بیان ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یعنی تیسرا پلر ہے۔ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا اور کچھ نہیں پیا، اسے روزہ کہتے ہیں، اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا اور کچھ نہیں پیا، اسی کو فاقہ کہتے ہیں۔ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا اور کچھ نہیں پیا مشکل تو ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ بہت سے لبرل ہندو بھائی، غیر مسلم اور دوسرے روزے رکھتے ہیں کبھی کبھی، آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ آج ہمارا بھی روزہ ہے، اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے اور کچھ نہیں پیتے۔ بزنس میں، کام میں، مصروفیات میں بھی کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ صبح سے شام تک کھانا ہی نہیں، پانی بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ایک دن ایسا ہو جانا تو بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اگلا دن پھر ایسے ہی گزر جائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جس غیر مسلم بھائی نے ایک دن روزہ رکھا ہو، اسے کہیے کہ کل پھر رکھنا، عام طور سے یہ جواب ملے گا کہ اب کچھ دن چھوڑ کر رکھیں گے، اب کچھ دن بعد رکھیں گے۔ اس کی کنٹینیوٹی مشکل ہے، یعنی دوسرا ہی دن پھر ایسا گزرے اور اس کے بعد لگاتار تیسرا دن بھی ایسا گزرے، یہ نہیں کر سکتا کوئی، تقریباً ناممکن ہو جائے گا، امپاسبل۔ 3 دن تقریباً ناممکن ہو جائیں گے، اور پورا مہینہ ایمان والے روزے رکھتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں۔ یہ صرف آستھا ہے اور ایمان ہے جو کروا لیتے ہیں، ورنہ 3 دن میں مشکل ہے۔ اس کا تسلسل اور کنٹینیوٹی جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اپنی مرضی سے سلیکشن اگر ہوتا کہ ابھی رکھ لیں گے پھر رکھ لیں گے چھوڑ چھوڑ کر، تو آدمی رکھ لیتا۔ 30 دن بالکل ناممکن کام ہے،
اور اس ناممکن کو ہر سال ممکن بناتے ہیں اور ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جن میں بچے بھی شامل ہیں جو برسوں سے روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں, 15 سال سے 20 سال سے, ایک مہینے تک صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہے, پھر 11 مہینے کے بعد یہ اتنا سخت ریاض اور ابھیاس کہ ایک مہینے تک صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے, اور اس کے پھر 11 مہینے کے بعد یہ ابھیاس, ایسی مشق اور ایسا ابھیاس کہ جو اگر آستھا نہ ہو, ایمان نہ ہو تو ناممکن ہے. ہر 11 مہینے کے بعد یہ ہوتی چلی جا رہی ہے. بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوا, اس کا انوبھو ہوا, تھوڑا نہیں خوب بھرپور ہوا, اور ہر سال ہوتا چلا گیا. جو 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے لگاتار روزے رکھتا رہا, وہ کسی بھوکے کے پاس سے گزرے اور اس کا دل نہیں تڑپے, اس کی بھوک کا احساس نہ ہو, اس کی بھوک کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرے, تو اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا سارے فاقے. روزے کے اپنے فائدے اور بہت سے اپنی جگہ, لیکن یہ مشق کرائی گئی تھی بھوکے انسانوں کا درد پیدا کرنے کے لیے. خود انسان کو وہ لگاتار پورے ایک مہینے تک مشق کرا کے, اور ہر سال میں ایک مہینے تک یہ مشق کرا کے کہ بھوک اور پیاس ہر ایمان لانے والے کو خود اس کا انوبھو اور تجربہ ہوتا چلا جائے. لوگ روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھوکوں اور پیاسوں پر ان کے دل نہیں تڑپتے. کہاں کمی ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ روزہ بھی ایک انسانیت کا تربیتی کورس کا ایک حصہ تھا. ہم نے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو گناہ ہوگا اور پاپ ہوگا, اس کا احسان مانے دینے کے بعد. ایسے ہی کسی بھوکے کو دیکھیں تو وہ دل میں تکلیف پیدا ہو اور تڑپ پیدا ہو. یہ تربیت کرائی گئی اور یہ اسلام کا بنیادی رکن تھا. اور چوتھا جو عملی ارکان ہیں ایمان کے بعد, جو 4 ارکان ہیں, اس میں چوتھا اور آخری بنیادی رکن یعنی پلر, استھمب اسلام کا ہے حج. اسلام اجتماعیت کا دین ہے. نماز اپنے گھر پر بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن مردوں کو حکم ہوا کہ جماعت سے پڑھیں. سارے لوگ مسجد کے اندر اکٹھے ہوں, ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر سکیں, روز جب ایک دوسرے کو دیکھیں. لیکن یہیں پر کافی نہیں ہوئی اجتماعیت. ہر ہفتے ایک شہر کی زیادہ بڑی مسجد کے اندر اکٹھا ہو اور وہاں پھر شہر کے خطبہ بھی سنے, اور شہر کے زیادہ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہونے کے بعد اگر شہر کے کوئی مسائل ہو تو وہ بھی آپس میں ڈسکس ہو سکیں اور سمجھے جا سکیں. اور سال میں ایک مرتبہ ساری بستی کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں. اب یہ اجتماعیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. عید کے دن, عید و بقرعید کے دن سال میں 2 مرتبہ ساری بستی کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں, خطبہ بھی سنیں حالات حاضرہ کے اوپر اور ضرورتوں کے اوپر, دینی ضروریات کے اوپر, اور اگر اور کوئی مسائل ہو بستی کے تو ان پر بھی آپس میں لوگ ملے تو تبادلہ خیال ہو جائے. اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان کم از کم ایک مرتبہ وہاں ضرور پہنچے جہاں حرم ہے, جہاں خانہ کعبہ ہے. اب یہ عظیم اجتماعیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ مہان سموہ دنیا کے ہر حصے سے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پہنچتا ہے, تو دنیا کے ہر حصے سے وہاں پر اکٹھا ہونے والے 30 لاکھ افراد وہ حج کا فریضہ انجام دیں. یہ اجتماعیت یہاں تک لے کر جب آئے تو جو چھوٹے سے لیول پر اجتماعیت کا مقصد تھا محلے کی مسجد, اور پھر اس کے بعد مسجد جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد, یہ اجتماعیت جو آگے بڑھ رہی ہے وہ مقصد باقی رہنا چاہیے. یہ اس عظیم اجتماع کا کہ عبادات تو اپنی جگہ, مناسک اپنی جگہ, لیکن پوری دنیا کے ہر خطے سے انسانوں کا اکٹھا ہونا ایک مرکز کے اوپر, یہ دنیا میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کا سب سے پہلا کانسیپٹ تھا. انٹرنیشنل پیس کانفرنس. سارے لوگ دنیا کے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور آپس میں اللہ کی بندگی تو کرے, حج کے مناسک تو ادا کرے, لیکن آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کر سکے اور ایک دوسرے کے مسائل کو بھی سمجھ سکے. اگر سوڈان میں قحط پڑے تو انڈونیشیا کے لوگ ایک دن کھانا چھوڑ دیں اور اپنے ایک دن کی سیلری وہاں بھیجنا شروع کر دیں تو قحط ختم ہو جائے وہاں کا.
دنیا کے ایک حصے کے اندر اگر مسائل ہو تو دوسرے حصے کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور ان مسائل کے اوپر گفتگو کریں اور بات چیت پوری ہو جائے. دنیا کے ہر ملک کے نمائندے آ کر ایک جگہ سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہوں، یہ تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا تھا. اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز، یا اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تو بالکل ابھی کی بات ہے، تازی تازی. لیکن یہ ہے افسوس کی بات کہ جو مناسک ادا ہوتے ہیں وہ تو میکینیکلی مشینی انداز میں ادا ہو جاتے ہیں. یہ پرپس کہ عالم اسلام کے مسائل کیا ہیں، ان میں آپس میں انٹریکٹ کر سکے، تبادلہ خیال ہو سکے، یہ تو مقصد بالکل ختم ہی ہو گیا. کچھ لوگ اردو اور ہندی بولنے والے جاتے ہیں، کچھ انگلش بولنے والے آتے ہیں، کچھ فرینچ بولنے والے آتے ہیں، کچھ جاپانیز بولتے ہیں، کوئی انڈونیشین بولتا ہے، اور اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاتے ہیں. ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کر پاتا، ایک دوسرے کی سمجھتے نہیں. اگر یونائٹڈ نیشنز میں مختلف ملکوں کے نمائندے اپنی زبان بولنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو باتیں سمجھا سکتے ہیں تو وہاں پر انٹریکشن کیوں نہیں ہوتا؟ تمام دنیا کے اندر امن پھیلانے کے لیے اور امن کو قائم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فورم ہے جو اللہ نے دیا تھا، وہ عظیم اجتماع. بہت سی چیزیں نظر ثانی کرنی ہوگی جو ہماری، اور ان پر غور کرنا ہوگا پھر سے کہ جو ان کی پیچھے جو اسپرٹ تھی اور اس سے جو انسانیت کو فلاح اور انسانیت کی جو کامیابی تھی اس کے اندر کچھ رکاوٹیں آ گئیں، بہت سی ایسی چیزیں نکل گئیں ہمارے ان پلرز میں سے، ان ارکان میں سے. ایک بات اور اہم ہے، خاص طور سے ہمارے دیش، ہمارے ملک ہندوستان کے تعلق سے، اس حج کے جو حج کا ہمارا منسک ہے. ہندوستان وہ ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے پہلے انسان اور اسلام کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے، یعنی حضرت آدم نے حج کیے اسی خانہ کعبہ کے. وہ دین جس کے ماننے والے دنیا کے اندر 20ویں صدی سے زیادہ ہیں، اس کے پہلے نبی اس ملک کے سرزمین پر آئے اور وہ اس دیش کی دھرتی سے شروع ہوا، اور مرکز وہی تھا جہاں دنیا کے سارے انسانوں کو بار بار اکٹھا ہونا تھا. خانہ کعبہ، حرم، وہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی اس ملک سے چل کر پہنچتے تھے. یعنی یہ تین اگر نہ ہو تو حج نہیں ہوگا، اور باقی ارکان میں کچھ کمی رہ جائے تو حج میں کچھ کمی رہ جائے گی، لیکن حج ہو جائے گا. حج کے جو باقی حصے ہیں، ذرا ان تین پر غور کریں. حج کا ایک رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف، پریکرما. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے اور یہاں سے جا کر انہوں نے بار بار حج کیے تھے. ہمیں اس ملک کے اندر آج تک پریکرماؤں کی کتنی اہمیت ملتی ہے کہ یہاں کی جتنی پوجائیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی جو پریکرمائیں ہوتی ہیں اور ہون ہوتے ہیں، اور بہت سے اور خاص یجوں کے موقع پر پریکرمائیں ہوتی ہیں، یعنی طواف ہوتے ہیں، وہ جھلک آج بھی باقی ہے کعبے کے منسک کی. حج کا دوسرا فرض ہے احرام، یعنی سارے دنیا کے انسان جو وہاں پر اکٹھے ہوں وہ بے سلے ہوئے کپڑے پہنے، 2 بغیر سلی ہوئی چادریں لپیٹے، احرام. جیتے جی اس بات کی یاد دہانی کے کفن پہن لیا. ایک مرتبہ پھر انہی کپڑوں کو پہننے کے بعد دنیا سے جائیں گے، اس بات کی یاد دہانی، اور پھر اس کی یاد دہانی کے ایک نئی زندگی اس کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں. حج میں 3 فرائض ہیں، یعنی یہ 3 اگر نہ ہو تو حج نہیں ہوگا، اور باقی ارکان میں کچھ کمی رہ جائے تو حج میں کچھ کمی رہ جائے گی، لیکن حج ہو جائے گا. حج کے جو باقی حصے ہیں، ذرا ان 3 پر غور کریں. حج کا ایک رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف، پریکرما. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے اور یہاں سے جا کر انہوں نے بار بار حج کیے تھے. ہمیں اس ملک کے اندر آج تک پریکرماؤں کی کتنی اہمیت ملتی ہے کہ یہاں کی جتنی پوجائیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی جو پریکرمائیں ہوتی ہیں اور ہون ہوتے ہیں، اور بہت سے اور خاص
یज्ञوں کے موقع پر پریکرمائیں ہوتی ہیں یعنی طواف ہوتے ہیں، وہ جھلک آج بھی باقی ہے کعبے کے منسک کی۔ حج کا دوسرا فرض ہے احرام، یعنی سارے دنیا کے انسان جو وہاں پر اکٹھے ہوں وہ بے سلے ہوئے کپڑے پہنے، دو بغیر سلی ہوئی چادریں لپیٹے، احرام۔ جیتے جی اس بات کی یاد دہانی کے کفن پہن لیا، ایک مرتبہ پھر انہی کپڑوں کو پہننے کے بعد دنیا سے جائیں گے، اس بات کی یاد دہانی اور پھر ایک اس کی یاد دہانی کہ اب ایک نئی زندگی اس کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور حج کا تیسرا رکن ہے عرفات کا میدان، اس کا قیام۔ یہاں پر دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اپنی شریک حیات حوا سے پہلی بار ملے، دونوں الگ الگ زمین کے حصوں پر اتارے گئے، عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو پہچانا، زمین پر ان کی پہلی ملاقات یہاں ہوئی۔ اس لیے دنیا کے سارے انسانوں کو وہاں اکٹھا کیا جاتا ہے کہ اب تمہارے سب سے پہلے ماں باپ یہاں پر اکٹھا ہوئے تھے، زندگی کے آنے کے مقصد کو یاد کرو، یہاں زمین پر کیوں بھیجا گیا تھا۔ وہ دنیا کے پہلے انسان یہی اسی ہندوستان میں اتارے گئے تھے، یہ ان کا وطن تھا اور یہاں سے چل کر وہاں پہنچتے تھے۔ عرفات کے میدان میں قیام ان کی یاد میں۔ یہ تین مناسک وہ ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور ہندوستان کی قوم نے کسی نہ کسی شکل میں ان کو باقی رکھا، اور باقی حج کے اندر جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں وہ ساری کی ساری جو ہیں، وہ چاہے مینا کے اندر کنکریاں مارنا ہو، اور وہ چاہے سعی ہو صفا و مروہ کے درمیان میں ہو، چاہے قربانی ہو، جتنے اور مناسک ہیں حج کے، وہ فرائض میں سے نہیں ہے، ان میں سے کچھ رہ جائے تو کچھ کمی رہ جائے گی لیکن حج ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی یادگاریں ہیں، اور جس کی جھلکیاں جس کے آج بھی ہندوستان میں یہاں باقی ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے سناتن دھرمی بھائیوں کو، ہندو بھائیوں کو غور کرنے کی۔ شاید معلوم نہیں ہے اکثریت کو یہ بات کہ کعبے کا ذکر کتنی اہمیت کے ساتھ میں ان کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے، جو ان سے چھپی ہوئی ہیں، جو عام طور سے ان کے گھروں میں وہ کتابیں نہیں ہوتی ہیں، وید۔ الا یاستوا پدے نابھا پرتھویا ادھی، ناف زمین پر خدا کا گھر، الا یاستوا پدے، ناف زمین پر خدا کے گھر میں تجھے استھاپت کرتا ہوں۔ ناف زمین پر خدا کا گھر، نابھا پرتھویا، ناف زمین، الاس پد، خدا کا گھر، ناف کہتے ہیں، اور ناف زمین مسلمانوں کی روایات کے اندر کعبے کو ناف زمین کہا جاتا ہے، وید نے اسے نابھا پرتھویا کہا، پرتھوی کی نابھی۔ ناف لائف لائن ہوتی ہے بچے کی، ناف سینٹر بھی ہوتا ہے، مرکز بھی ہوتے ہیں، تو جس کا ذکر اتنی اہمیت، جس کا الیکھ اتنے مہتو کے ساتھ میں، اتنی امپورٹنس کے ساتھ میں ویدوں میں آ رہا ہے، اس سے کیوں دور ہیں؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں انوائٹ کر رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ اس طرف، اس مرکز کی طرف، اس سے جڑ جاؤ۔ یہ جو اتنا بڑا سموہ ہے جو سینٹر اس مرکز پر جا رہا ہے، اس کے اندر تم شامل ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ اسلام کا کہ یہ چار عملی ارکان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ایک تربیتی کورس تھا۔ نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج کے بہت سے اور فوائد ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، اور وہ ذکر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا۔ کچھ پہلو میں نے وہ بیان کیے جو عام طور سے بیان نہیں کیے جاتے، اور کچھ پہلو وہ بیان کیے ہیں جن کا تعلق مخصوص طور پر ہمارے ہندوستان سے ہے، اور کچھ پہلو وہ بیان کیے ہیں کہ جس میں انسانوں کے حقوق شامل ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، دنیا کے تمام انسان ایک ماں باپ کے اولاد، ان سب کے ہم پر ادھیکار ہیں۔ خون بٹ گیا، دور دور پہنچ گیا، لیکن رشتے میں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، خونی رشتے میں، تو ان سب کے جو ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، جو انسانوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، اس سے متعلق کچھ پہلو تھے۔ وہ پہلو جو عام طور سے بیان میں نہیں آتے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے نماز کو اس طریقے کے ساتھ میں پڑھنے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوتی اور ختم ہو جاتی ہے،
نماز اس میڈیٹیشن سے شروع ہو، اس دھیان سے اور اس مراقبے کے ساتھ میں، جس سے زندگیاں بدل جائیں، جس سے آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھی رحمت بن سکے۔ زکوٰۃ صحیح جگہ پر ادا ہو، غریبوں سے نہ لی جائے، غریبوں کو دی جائے، ان کو دی جائے جن کو دینے کے لیے قرآن نے کہا تھا، اور احسان مانے ان کو دینے کے بعد ان کا۔ روزہ ہمارے اندر ان کی محبت پیدا کر سکے اور ان کی تڑپ پیدا کر سکے، جن کو اللہ نے کم دیا ہے اور جن کے گھر میں یہ نوبت آ جاتی ہے کہ چولہا نہیں جل سکے، تو آئندہ ایسا کبھی نہ ہو کہ ان کے گھر چولہا نہ جلے۔ اور دنیا کے تمام انسان جب زمین کے مرکز کے اوپر اکٹھا ہوں تو انسانیت کی فلاح کے لیے وہ آپس میں صلاح مشورے بھی کر سکیں، اس کو واقعی اپنا اقوام متحدہ بنائیں۔ یونائٹڈ نیشنز جو اسلام نے 1400 سال پہلے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور مرکز کے طواف کرتے وقت یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ طواف اس لیے کرائے تھے، پریکرمائیں، تاکہ مرکز سے تعلق باقی رہے۔ یہ خیال ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ گھومنا کیا ہے؟ اس کائنات کی ہر چیز گھوم رہی ہے اپنے مرکز کے چاروں طرف، اور گھومنے ہی سے مرکز سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اگر ان کا گھومنا رک جائے، اگر ان کے ریولوشن رک جائیں تو سب کولیپس ہو جائے گی یہ کائنات۔ ایک گلاس میں آپ ایک چھوٹی سی آئرن بال یا گلاس بال یا جسے کنچا یا انٹا کہتے ہیں وہ ڈالیے اور گلاس کو ذرا گولائی میں ہلائیے، وہ کنچا اس کی دیواروں کے اوپر، وہ بال جو ہے اس کی دیواروں پہ گھومتی رہے گی بجائے نیچے گرنے کے۔ سینٹر سے گلاس کے برابر کی دوری کے اوپر وہ گھوم رہی ہے۔ اب ہاتھ اپنا روک لیجئے، وہ بال نیچے گر جائے گی اور کسی بھی کنارے کے اوپر وہ ڈھلک سکتی ہے کہ ضروری نہیں کہ سینٹر پر رہے۔ مرکز سے جب وہ گھوم رہی تھی تو اس میں سینٹریپیٹل فورس کام کر رہی تھی، اٹریکشن ٹورڈز دی سینٹر۔ مرکز سے ایک تعلق جڑا ہوا تھا، سینٹر سے ایک کانٹیکٹ تھا جب تک اس میں ریولوشن تھا۔ وہ ریولوشن، وہ طواف اور وہ پریکرما ختم ہوئی اور سینٹر سے، کیندر سے، مرکز سے سمبند اور تعلق ٹوٹ گیا۔ یہ اس کی علامت تھی جو وہاں پر طواف کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ زمین کا مرکز ہے، نابھی، پرتھوی کی نابھی، ناف زمین، کہ اس مرکز کے ساتھ میں تعلق اگر جب قائم ہوگا، اس سینٹر کے ساتھ میں جب سمبند استھاپت ہوگا، تب آدھیاتم اس شروط سے لہریں آئیں گی اور تب وہ روحانیت جو ہے وہ حاصل ہو سکے گی، اور تب ہدایت صحیح حاصل ہو سکے گی۔ تمام لوگوں کو ایک مرکز پر تو اکٹھا کیا، ایک کیندر پر اور ایک سینٹر پر۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہیں پر کیوں؟ وہی جگہ ممکن تھی جہاں پر اکٹھا کیا تھا ساری انسانیت کو، مرکز سے جوڑنا تھا، وہ مرکز ہی پر اکٹھا کیا جا سکتا تھا۔ کسی اور جگہ اگر اکٹھا کرتے تو وہ قبلہ نہیں ہوتا، وہ مرکز نہیں ہوتا۔ آئیے اس مرکز پر ساری انسانیت جڑ جائے اور ایک ہو جائے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں۔ کسی کو زمین پر ایک دوسرے کو ہم بھوکا نہ دیکھ سکیں، اس کی مشق کر سکیں، اس ایک کے ساتھ میں کسی دوسرے کو ساجھی نہ ٹھہرائیں۔ کسی کے درمیان میں ضرورت نہیں ہے اس پر دھیان کیندرت کرنے کے لیے اور توجہ مرکوز کرنے کے لیے۔ یہ اسلام ہے اور سلامتی ہے اور شانتی کا دین ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، جس کے پہلے نبی اور پہلے پیغمبر اس ملک کے سرزمین پر، بھارت ورش کے اندر آئے تھے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں شانتی کے گھر کی اور آمنترت کرتا ہے، اور اللہ اس طرف آمنترت کرتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کو، جتنے ہمارے اس دیش کے واسی ہیں جو اس مرکز سے دور ہیں اور کٹے ہوئے ہیں، اور اس مرکز کا ذکر جو الیکھ جو اپنی مول دھارمک پستکوں میں پاتے ہیں، میں ان سب کا آہوان کرتا ہوں اس سینٹر اور اس کیندر اور اس مرکز سے جڑنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ یہ اس سلسلے کی انسانیت کا تربیتی کورس اسلام کے 4 ارکان، یہ آخری کڑی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم کی روشنی میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
السلام علیکم.